الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم۔ محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه۔ دامت دعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم۔ جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، فاغفر لناشدها واغفر لقارئها، سألتك الخير يا ذا الجود والكرم۔ مولا یا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورۃ فتح کی 7 آیات کریمہ ہم نے شروع میں تلاوت کی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ان کا ترجمہ تفسیر عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ حق بیان کرنے کی اور اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ فتح جو ہے، اس کا ایک پورا درس مکمل جو ہے پچھلے جمعے کو گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ایک حدیث پاک میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمت بخشی ہے، یہ مجھے بہت اس کی خوشی ہوئی ہے، اور اس جیسی نعمت میں نے پہلے نہیں پائی، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے، اور یہ ایکچولی آیت ہے جو ناسخ ہے سورۃ احقاف کی آیت نمبر 9 کی۔
سورہ اعقاف کی آیت نمبر 9 گزر چکی ہے، جس میں یہ تھا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ مجھے نہیں معلوم مجھے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ جو تھی سورۃ احقاف کی، اس پر بہت جو ہے لوگوں نے بحث کی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو علماء نے اس آیت کو قرار دیا کہ یہ اس آیت کریمہ کی ناسخ ہے، یعنی جو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب، آپ کے واسطے سے، آپ سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے گناہ معاف فرمائے، اور جو بعد میں آئیں گے آپ کی امت کے لوگ ان کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، جس پر آپ بہت خوش ہوئے۔ تو اب اس جو ہے نا یہ بڑی مارکۃ الآراء آیت ہے کہ اس میں جو ہے نا اگر لفظی ترجمہ کریں آپ تو اس کا معنی یہ بنتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی۔ اور اس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو صلح حدیبیہ ہے یہ ایک روشن فتح تھی، کہ جس میں بظاہر جو شرطیں تھیں وہ کفار کے حق میں تھیں، مسلمانوں کے اس میں جو تھا ان مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں، لیکن وہ ساری شرطیں ایسی مضبوط ہوئیں کہ کفار نے واسطے ڈالے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو منسوخ کر دیا جائے۔ تو وہ جو بظاہر شکست نظر آ رہی تھی، وہ جو بظاہر مسلمانوں کی کمزوری نظر آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو خواب میں بتا دیا کہ آپ عمرہ کریں گے امن کے ساتھ اور حرم شریف میں جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ نے یہ فتح عطا فرمائی۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت الرضوان میں صحابہ سے بیعت لینا، اور پھر 2 سال کے بعد مکہ کو فتح کرنا، یہ بہت بڑی سعادت تھی مسلمانوں کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی لیغفر لک اللہ ما تقدم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے پہلوں کے گناہ بخشے اور پچھلے لوگوں کے گناہ بخشے۔ تو یہاں جو ہے جتنے مفسرین ہیں، آپ کو پتہ کہ بے شمار ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے تفسیر قرآن مجید کی ہے۔ تو میں آپ کو ایک بتاؤں کہ اس میں بڑا اختلاف جو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا اس کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے گناہ بھی معاف فرما دے اور پچھلے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ لغزشیں جو نبوت سے پہلے تھی وہ بھی معاف فرما دے، اور جو بعد میں ہوں گی وہ بھی معاف فرما دے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جو ترجمہ کیا اس کا، آپ نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب سے پہلے لوگوں کے بھی گناہ معاف فرما دے، اور آپ کے سبب سے، آپ کے وسیلے سے پچھلے لوگوں کے بھی گناہ معاف فرما دے۔ اب جو ہے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو بڑے کفر کے فتوے اور کہ تم نے نبی کریم علیہ السلام کو گناہ گار ثابت کیا ہے، جب تم یہ ترجمہ کرو کہ آپ کے اگلے گناہ بھی معاف ہو گئے، پچھلے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ پہلے گناہ گار تم نے ثابت کیا، پھر تم آیت کا ترجمہ کرتے ہو کہ اگلے گناہ بھی معاف ہوئے، پچھلے بھی معاف ہوئے۔ حالانکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام صغیرہ گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے پاک ہے، اور عمدن یا سہون، جان بوجھ کر یا بھول کر گناہ کرنے سے بھی پاک ہے، اور آپ ہر قسم کی جو اس طرح کی لغزش ہے اس سے بھی آپ خطا نسیاناً جو بھی ہے ہر قسم کے گناہوں سے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ لیکن
اگر آپ جو ہے صرف عربی پڑھے ہوئے ہیں، تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں اور یا عربی گرامر جانتے ہیں، اور اگر آپ عالم دین نہیں ہیں، تفسیروں کا مطالعہ نہیں ہے، احادیث کا مطالعہ نہیں ہے، اور لفظی ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لفظی ترجمے میں بڑی غلطی کریں گے۔ وہ یہ کریں گے کہ ترجمہ یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ پہلے بھی معاف فرما دے اور بعد میں آنے والے گناہ بھی معاف فرما دے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ لیکن جب تک آپ علماء کی تفاسیر اور صحابہ اکرام کی تفاسیر اور صحابہ کے بعد امت کے علماء کی تفاسیر اس کو نہ پڑھیں، یا احادیث آپ کے زیر مطالعہ نہ ہوں، تو آپ یہ بہت غلط ترجمہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے بڑا غور سے اس کو دیکھا، تو آپ کو پرانے زمانے کے کوئی بھی مفسر جو ہے نا، وہ ایسا نظر نہیں آیا جس نے یہ ترجمہ نہ کیا ہو۔ اب میں آپ کے سامنے چند ترجمے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کا ترجمہ: بے شک ہم آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمائے۔ تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی خطائیں اس کا ذکر کیا۔ ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی، اس نے ترجمہ کیا، وہ کہتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیبیہ کی صلح کیا ہوئی؟ در حقیقت ہم نے تمہاری کھلم کھلا فتح کرا دی۔ یہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آگے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ہاں جی، تاکہ تم اس فتح کے شکریہ میں دین حق کی ترقی کے لیے اور زیادہ کوشش کرو۔ ہاں جی، یہ اپنی طرف سے اس نے ترجمے کو بڑھایا تھوڑا سا، کسی آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے، لیکن اس نے مفہوم عرض کا لکھا ہے، اور خدا اس کے صلہ میں تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرے۔ ابھی کتنا واضح لکھ رہا ہے کہ اور اس کے صلہ میں اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرے۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی اس کا ترجمہ ہے۔ تیسرا ترجمہ اب آ جائے، یعنی جو ان نظرات سے پہلے علماء ہیں، جب کہ اردو شروع ہو رہی تھی یا ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، اس وقت ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شاہ عبد القادر، یہ جو ہے نا شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین، یہ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو ویل نون پرسن ہے، ان کے صاحبزادے بڑے مشہور ہیں۔ یہ خاندان ایسا ہے جیسے سارے علماء دیوبندی اہل حدیث اور بریلوی یہ سارے ان کے شاگرد ہیں۔ تو شاہ عبد القادر نے کیا ترجمہ کیا؟ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آگے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے۔ یہ شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا۔ ان کے بھائی شاہ رفیع الدین جو شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے بھی ترجمہ کیا۔ وہ کہتے ہیں تحقیق فتح دی ہم نے تجھ کو فتح ظاہر، یہ انا فتحنا لک فتحا مبینا پہلی آیت کا ترجمہ۔ ہاں جی، اور دوسری آیت لیغفر لک اللہ ما تقدم، تاکہ بخشے واسطے تیرے خدا جو کچھ ہے، جو کچھ ہوا تھا پہلے گناہوں سے تیرے اور جو کچھ پیچھے ہوا۔ یہ شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ ہے۔ اب آئیے خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شاہ ولی اللہ وہ شخص ہے جن کو ہر آدمی جانتا ہے، اور ولی اللہ خاندان جو ہے اس کو بڑی عزت حاصل ہے، یہ بہت بڑے علامہ تھے، بڑی کتابیں ان کی ہیں۔ ہاں جی، انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ ہر آئینہ ما حکم کر دیم برائے تو بفتح ظاہر، عاقبت فتح آن است کہ بیامرز ترا خدا آنچے سابق گذشت از گناہ تو و آنچے پس ماند، فارسی میں۔ اس کا بھی ترجمہ انہوں نے یہ کیا
کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے پہلے گناہ بھی بخش دے اور پچھلے گناہ کی بخش دے۔ اب آیت ترجمہ اس کا جو ہے مولوی مفتی مولانا غلام رسول صاحب سعیدی کا، جنہوں نے تبیان القرآن لکھی ہے، یہ بھی فوت ہوئے ہیں پچھلے سال، مولانا غلام رسول صاحب، انہوں نے لکھا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ آپ کے لیے معاف فرما دے آپ کے اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا سب کام۔ یعنی خلاف اولا کا مطلب یہ ہوا کہ جو گناہ تو نہیں ہے لیکن جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے تھے، اب یعنی افضل کرنا چاہیے، افضل کو چھوڑ کر اس سے ادنا کام کر لیا تو یہ خلاف ظاہر خلاف اولا کام ہو گئے۔ انہوں نے یہ ترجمہ کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ترجمہ کیا آپ نے ترجمہ یہ کیا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور گناہ بخشے تمہارے پچھلوں کے۔ یعنی اس ترجمے میں اور دیگر ترجموں میں یہ فرق ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی جو ہے اور نبی اور رسول جو انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہیں، کبیرہ گناہوں سے بھی پاک ہیں، وہ عمدن جان بوجھ کر گناہ کرنے سے بھی پاک ہیں اور بھول کر گناہ کرنے سے بھی پاک ہیں، وہ چھپے ہوئے گناہوں سے بھی پاک ہیں، ظاہری گناہوں سے بھی پاک ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اگر آپ ترجمہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے ہٹ کر باقی کسی بھی قرآن مجید کا ترجمہ لیں آپ تو بھول جائیے اس بات کو کہ اعلیٰ حضرت ہیں یا دوسرے علماء ہیں مفسر لکھنے والے، آپ اس پر توجہ دیں کہ آپ ترجمہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے گناہ اور پچھلے گناہ رب نے معاف فرما دی۔ تو کیا مطلب کہ پہلے آپ نے نبی کو ثابت کیا کہ آپ گناہ کر سکتے ہیں یا آپ نے گناہ کیے، تب ہی کہتے ہیں نا کہ اللہ نے معاف فرما دی آپ کے اگلے گناہ اور پچھلے گناہ۔ تو اس لیے بڑا محتاط ترجمہ ہے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ آپ کے نہ گناہ ہیں اور نہ گناہ تھے نہ ہوں گے۔ تو کیا ترجمہ ہوا کہ آپ کے سبب کہ جو ہے نا لک اللہ لیغفر لاکا، یہ لاکا میں لام جو ہے یہ لام سببیت کا ہے، سببیت کا تو معنی کیا بنا گا؟ جیسے حروف جار جو ہے نا ان کے ہر حرف کے کئی اس کے معنی ہوتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے پڑھتے ہیں، ہاں جی، تو آپ بے پڑھتے ہیں نا بسم اللہ، اصل میں بے اسم اللہ ہے، تو یہ با کا معنی کیا ہے؟ با کا معنی استعانت اور مدد ہے۔ تو معنی بسم اللہ کا آپ کیا کریں گے؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ تو نام لینے کا کیا مطلب کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے یہ کام کر رہا ہوں، یہ استعانت ہے، تو یہ با استعانت کی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا جتنے بھی حروف جارہ ہے 17 حروف ہیں، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منز و مزخلا ربا عشا من عدافی ان ادا تا تا الہ، تو یہ جتنے بھی حروف جارہ ہیں ان میں جو ہے نا یہ ایک حرف کئی معنوں میں آتا ہے، ہاں جی۔ تو اسی طرح جو لام ہے یہ بعض علماء نے لکھا ہے جیسے صاحب تفسیر مظہری نے کہ لام کے معنی میں ہے۔ جب لام لاکا میں لام کے معنی میں ہو تو معنی کیا ہوگا؟ تاکہ، یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب سے پہلوں کے گناہ اور پچھلوں کے معاف کرے۔ اور اگر لاکا میں لام سببیت کا ہو کہ سبب کہ آپ کے سبب سے اللہ پہلے لوگوں کے گناہ معاف فرمائے پچھلے کے معاف فرمائے، تو یہ سببیت والا معنی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ لاکا میں معنی سببیت کا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، ہر نبی۔ یہ جتنے بھی آپ قرآن مجید میں بعض لوگوں کی تفسیریں پڑھیں، جیسے وہ ایک صاحب نے جو تفسیر قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اس نے قرآن مجید جو تاج کمپنی کا پرنٹڈ ہے
اس کے آخر میں جو ضمیمہ اور فرست بنائی ہے، تو فرست نمبر 2 باب نمبر 5 میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ایسی آیتیں ثابت ظاہر کی ہیں، لکھی ہیں، جس میں اس نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غضبناک ہوا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جھڑکا۔ ہاں جی، یہ 9 آیتوں میں ثابت کیا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جب سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی وجہ سے دنیا معرض وجود میں آئی، جن کی وجہ سے قیامت کے دن ہر مسلمان کی بخشش ہوگی، جن کی شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جائیں گے، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ جھڑکے 9 آیتوں میں ثابت کرے، تو اس آدمی کے دل سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ کتنی اس بندے کے دل میں یعنی دشمنی اور عداوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 9 آیتیں اس نے کہاں سے نکال لی ہیں، حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم کو چھوڑ کر سمندر میں آپ نے چھلانگ لگائی دریا میں، ہاں جی، تو وہ کیوں لگائی چھلانگ؟ یعنی اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام رسول نے اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے قوم سے ہٹ کر، یعنی قوم پر جب عذاب نہ آیا تو اس ڈر سے کہ قوم کہے گی کہ نبی نے جھوٹ بولا ہے، سچ نہیں بولا، تو فیس نہ کر سکنے کی وجہ سے آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ پھر آپ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا دیکھو، انہوں نے جب اس قبطی کو 20ویں سپارے میں جو ذکر آتا ہے، وہ لڑ رہا تھا ایک اسرائیلی سے، ہاں جی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو تھپڑ مارا کہ تو اس کو کیوں تنگ کرتا ہے، تو وہ اپنا آپ کا ارادہ مارنے کا نہیں تھا، لیکن نبوت کا تھپڑ جو تھا اس کے اندر ایسی طاقت تھی کہ وہ مر گیا۔ اب ان 2 واقعات کو اگر آپ عام آدمی سے پوچھیں تو وہ کیا کہے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا آدمی، یونس علیہ السلام بغیر اللہ کے حکم کے آپ جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو کئی مفسرین جو ہیں جب نبیوں کے گناہ ثابت کرتے ہیں تو وہ ان آیتوں کو لے کر کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ثابت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، یہ ثابت کرتے ہیں۔ تو کئی انبیاء علیہ السلام پر جو ہے نا جب وہ گناہ ثابت کرتے ہیں تو ان آیتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے پوری مخلوق کا، نبیوں کا بھی، رسولوں کا بھی، فرشتوں کا بھی، اور ولیوں کا بھی، کتبوں کا بھی، غوثوں کا بھی، عام مخلوق کا بھی۔ اگر وہ اپنی مخلوق کو جن لفظوں سے یاد کرے اس کو اختیار ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک بیٹا ہے اور وہ جو ہے بڑا عزت والا بچہ سمجھدار ہے، سب کچھ ٹھیک ہے اس میں، لیکن والد جب اس اپنے بیٹے کی کوئی ایسی بات دیکھتا ہے تو جس پر وہ اپنے بیٹے کو جھڑکتا ہے، وہ اس کو سخت سے سخت الفاظ کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟ ہاں جی، وہ اپنے بیٹے کو بے وقوف کہہ سکتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو جاہل کہہ سکتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو جو مرضی کہے، باپ ہونے کی حیثیت سے وہ کہہ سکتا ہے۔ اب وہ جو الفاظ ہیں وہ لکھ لیے جائیں یا اس کو ریکارڈ کر لیا جائے، جب وہ بیٹا جو ہے بڑا ہو جائے، اس کے آگے اولاد ہو، تو اس کے بیٹے اور پوتے اپنے باپ کو کہیں کہ تو جاہل ہے، تو وہ کہہ سکتے ہیں اپنے باپ کو؟ نہیں، وہ کہے گی کیوں نہیں کہہ سکتے، تیرے باپ نے تجھے کہا تھا تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہاں جی، تو یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ اپنی مخلوق کو جس طرح سے مرضی چاہے وہ خطاب فرما سکتا ہے۔ اور پھر بیٹا جو ہے جیسے اپنے والد کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرے، ہاں جی، اس کے سامنے بیٹھ جائے، اس کے جوتے سیدھے کرے،
اور اس کا ادب و احترام کرے، ہاں جی، تو کوئی اس کو نہیں کہے گا کہ یہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام جو ہے اپنے رب کے حضور چاہے وہ یہ کلمہ استعمال کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چاہے وہ اپنے رب کے حضور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، چاہے وہ یہ جملہ استعمال کریں، یعنی جو مرضی وہ جملہ استعمال کریں وہ اپنے رب کے حضور کر سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ اپنے مخلوق کو جو مرضی الفاظ کہہ سکتا ہے، تو اس کو اگر ایک شخص جاہل تھرڈ کلاس کا آدمی اٹھے اور کہے جی اللہ کے نبی آپ نے آپ کو ربنا ظلمنا کہہ رہے ہیں، تو وہ نبی کو ظالم کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہ نبی کو ظالم کہے، تو دیکھو وہ اسلام سے خارج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کو کیا اختیار ہے کہ نبی اپنے رب کے حضور جملہ استعمال کر رہا ہے اور یہ اس کو جواز بنا کر اس نبی پر یہ الزام لگا رہا ہے، یا رب تعالیٰ اپنے انبیاء کو جس طرح سے مرضی حکم فرمائے وہ کر۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ علماء نے لکھا، یاد رکھیے کہ اگر آپ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں، اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں، اس میں یہ آیت آئے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، یہ عربی میں اگر آپ پڑھیں، آپ اس کو عربی میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو علیحدہ ایک جلسہ بنا کر آدم علیہ السلام کا گناہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ آپ یونس علیہ السلام کا یہ جملہ تلاوت کرتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ جو 20ویں پارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا، یہ آپ تلاوت کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ احادیث میں جو واقعات ہیں وہ احادیث پڑھتے ہوئے بیان کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ اپنی زبان میں ایک علیحدہ جلسہ سجا کر آپ ان چیزوں کا جواز نکال کر آپ یہ بڑی گستاخی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب میں بتاؤں آپ کو، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام، ان کی خطا کو لے لیجئے کہ انہوں نے غلطی کی۔ وہ غلطی کون سی تھی؟ کہ آپ نے جنت میں اس درخت سے کچھ کھا لیا۔ اب اس ایک غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا آباد فرمائی۔ اگر وہ زمین پر نہ آتے، میں اور آپ ہوتے، یہ دنیا آباد ہوتی۔ یہ جو حج کرتے ہیں لوگ، عمرہ کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، یہ مسجدیں بنتی، یہ عمرے ہوتے، یہ جہاد ہوتا، یہ انبیاء تشریف لاتے، رسول تشریف لاتے، یہ تبلیغ کے لیے یہ سارا کچھ ہوتا، اور جو ہے یہ جہاد کا سلسلہ جو ہے جہاد ہوتا، یا اسی طرح اذانیں ہوتی، یہ نمازیں ہوتی، یہ مسجدیں بنتی، یہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہوتا۔ تو آدم علیہ السلام کی اس ایک غلطی نے ہمیں کتنے نعمتیں عطا فرمائیں، کتنے ثواب عطا فرمائے، کتنی جو ہے معلومات ہمیں ملی، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ یہ کعبہ بنا، یہ بیت المقدس بنا، یہ انبیاء علیہ السلام کے تبرکات ملے ہمیں، یہ نمازیں ملیں، یہ حج ملا، یہ زکاتیں ملیں، یہ کلمہ ملا، یہ سارے تبلیغی احکام، یہ جہاد، یہ سب چیزیں ملی، یہ اس ایک آدم علیہ السلام کی اس غلطی کی وجہ سے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ جی انبیاء علیہ السلام غلطی کرتے ہیں؟ ہاں جی، یہ تو اللہ کی رضا اور مرضی ہے کہ اس نے کیا چاہا اور کس سے کیا کام لیا۔ آپ کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی نبی کو کہیں کہ فلاں نبی نے گناہ کیا، فلاں نبی نے غلطی کی، کیونکہ نبی غلطی سے پاک ہے۔ اور اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں، آسان جو آپ کی سمجھ میں آ جائے، یہ آتا ہے نا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کا کیا معنی؟ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ضروری ہے، ان کے فٹ پرنٹ پر چلو، ان کی سنت کو سنبھالو، ان کی سنت پر عمل کرو۔ اس لیے سنتوں پر عمل کرتے ہیں لوگ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تم اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کو فالو کرو۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ ساری آیتیں بے شمار آیات ہیں قرآن مجید میں۔ تو کیا مطلب؟ کہ جو رسول کو دیکھو وہ تم کرو۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرے
تو پھر کیا حکم ہوگا کہ ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم ان کو فالو کرتے ہوئے گناہ ہم بھی کریں. ہاں جی، جب یہ فرمایا کہ تم رسول کی اطاعت کرو تو جو رسول اگر گناہ کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم اس کو گناہ کریں. اور اب یہ کیسے حکم دے کہ تم گناہ کرو؟ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ رسول جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہے. اب ایک بات جو اور میں نے دیکھی، آپ اگر تو آپ کا مطالعہ مختصر ہو، اگر آپ کی جو ہے تجربہ تھوڑا ہو، تو پھر جیسے وہ تھوڑے گھڑے میں تھوڑا پانی چھلکتا ہے نا، تو پھر آپ چھلکتے ہیں وہ، یعنی آپ کسی کو معاف نہیں کرتے. لیکن گھڑا بھرا ہوا ہو یا سمندر کا پانی ہے تو سمندر جو ہے نا وہ کتنا سکون سے بہتا ہے. اب اگر سارے علماء کی آپ کتابیں پڑھی، جیسے میں نے بہت سارے علماء کی ترجمے آپ کو سنائے، ہاں جی، یہ نہیں کہ صرف ان کے ترجمے ہیں، ہاں جی، یہ آپ لوگوں کے لیے میں خاص کر عرض کر رہا ہوں کہ اپنے وجود میں سختی کو نہ لائیں کہ اگر آپ کسی آدمی کا آپ نے دیکھ لیا تو بغیر سوچے سمجھے اس پر فتویٰ لگا دیا. اگر روئی بات کا ہے کہ آپ کے عالم نے یہ لکھا ہے تو آپ کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہوگا. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد گرامی ان کا نام تھا مولانا شاہ نقی علی خان. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی ان کا نام تھا مولانا شاہ نقی علی خان. انہوں نے علم نشرہ سورت کی تفسیر لکھی. اس تفسیر میں انہوں نے جو ان کی کتاب ہے انوار جمال مصطفیٰ، اس میں الفتح کے ترجمہ میں انہوں نے کیا لکھا، تاکہ معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ. دوسری کتاب ان کی اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کی انوار جمال مصطفیٰ، صفحہ نمبر 71، شبیر برادر لاہور کی چھپی ہوئی. انہوں نے کیا لکھا، خدا آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف فرمائیں. ہاں جی، اب دیکھیے کہ اب یہ ترجمہ دیکھیں. اب اسی طرح آپ اور ترجمے کئی پڑھ دیں، سنیوں کے بھی دوسروں کے بھی، تو ہر آدمی تفسیر مظہری لے لیں، اس میں یا دیگر تفاسیر لے لیں، اردو کی لے لیں، عربی کی لے لیں، جتنے بھی لے لیں، تو انہوں نے مختلف حضرات نے ترجمے کیے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی مراد یہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرتے ہیں یا نبی گناہ کرتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے جن کے مطالعے وسیع نہیں ہیں یا جنہوں نے ترجمہ ایسے کر دیا. لیکن اکثر حضرات نے اگر یہ ترجمہ کیا بھی ہے جیسے اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے کیا ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اب انہوں نے ترجمہ کیوں کیا؟ اب لفظ ذنب ہے، لفظ ذنب ہے. ذنب کا آپ ایک آدمی کو ترجمہ بتانا ہو جو عربی نہیں جانتا، اس کو کیا بتائیں گے؟ یا لفظ گاڈ ہے. اب ہمارے نزدیک اللہ کا نام گاڈ نہیں ہے، یہ کسی طرح سے بھی گاڈ جو ہے یہ سیٹ نہیں ہوتا رب تعالیٰ کے نام پر. لیکن اگر آپ کسی انگریز کو یا کسی ایسے بندے کو سمجھانا چاہیں جو لفظ اللہ سے واقف نہیں ہے، جو اللہ کو جانتا نہیں ہے، رب کو نہیں جانتا، اللہ کے کسی نام کو نہیں جانتا، تو آپ اس کو کیا بتائیں گے؟ تو گاڈ کہہ کر ہی نا، پہلے گاڈ کہیں گے، پھر اس کو سمجھائیں گے کہ بھئی گاڈ اللہ کو کہتے ہیں، پھر آپ کہیں گے کہ نہیں اصل میں یہ گاڈ لفظ اللہ کے لیے صحیح نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ سہارا دیا ہے، ورنہ یہ کسی صورت میں بھی گاڈ اللہ کا نام نہیں ہے. اسی طرح لفظ ذنب جو ہے اس کا لفظی معنی جو ہے وہ مختلف معنی اس کے ہیں، لیکن جب عربی میں آپ کسی کو سمجھائیں گے تو کیا معنی کریں گے اس کا؟ یا خلاف اولا کریں گے کہ جو کام یہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، یا ترک افضل کہیں گے کہ بہتر تو یہ تھا کہ یہ کرتے لیکن یہ آپ نے نہیں کیا، یہ معنی یہ بھی ترک اولا ہوگا. لیکن یہ گناہوں کے معنی میں نہیں آتا، تو اس لیے بعض علماء نے اس کا معنی ترک اولا کیا. ترک اولا یعنی جو بہتر کام تھا اس کو آپ نے چھوڑ دیا. ہاں جی، یہ ترک اولا ہے، رب تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. یا جو افضل کام تھا وہ کرنا تھا تو آپ نے وہ افضل نہیں کیا، اس سے دوسرا کر لیا، اس کو بھی ذنب کہتے ہیں. ہاں جی، گناہ ذنب کا معنی گناہ بھی ہے.
تو بہرحال یہ اتنا وسیع باب ہے کہ آپ کسی پر یا فتویٰ لگائیں گے تو اپنے بھی آپ کے اس فتوے کی زد میں آ جائیں گے۔ اس لیے آپ کو وسیع ظرف ہو کر دیکھنا پڑے گا کہ کس آدمی نے کس نیت سے کیا لکھا ہے، اس کے علم کی کمی ہے، سمجھانے کا مقصد ہے، کوئی اور کہنا مقصد اس کا، لیکن صحیح ترجمہ یہی ہے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب سے آپ کے پہلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے۔ اب پہلوں اور پچھلوں میں پھر اس کی تفصیل آتی ہے۔ ایک شخص تابعی ہے جو ہجری 50 میں پیدا ہوا اور ملک شام میں وہ اکثر رہا، علامہ عطا بن عبداللہ خراسانی، اور یہ جو تھے یہ اپنے وقت کے محدث اور عالم تھے اور تابعی تھے۔ تابعی ہوتے جن صحابہ کو دیکھا ہو، یہ بڑی اچھی فضیلت ہے ان کے لیے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ما تقدم من ذنبک و ما تاخر۔ انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے پہلوں کے گناہ آپ کی وجہ سے معاف فرمائے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ آپ کی وجہ سے معاف فرمائے۔ اور انہوں نے پہلوں سے مراد صاف لکھا کہ وہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جو خطا تھی اللہ وہ معاف فرمائے، حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی اور حضرت حوا کی غلطی، ما تقدمہ پہلے لوگوں کے گناہ۔ تو انہوں نے یہ لکھا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے آپ کے پہلوں کے آدم اور حوا کی غلطی معاف فرمائے، اور ما تاخر بعد میں یعنی جو آپ کی امت ہے اس کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، لیکن اس پر پھر وہی اعتراض آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو انہوں نے گناہ گار ثابت کیا، حالانکہ آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں اور گناہوں سے معصوم ہیں، ان کو آپ گناہ گار نہیں کہہ سکتے۔ ہاں جی، تو اس لیے نا یہ جو ہے نا ہر آدمی اٹھ کر اگر ترجمہ شروع کر دے، واز کرنا شروع کر دے، تو اگر اس کو علم نہ ہو تو وہ بہت بڑے پرابلم میں پھنس سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نبی ہو اس کی شان میں گستاخی انسان کو بہت کفر تک لے جائے گی۔ تو کیا فرمایا؟ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح عطا فرمائی۔ وہ کون سی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، ما تقدمہ تمہارے اگلوں کے، ہاں جی، من ذنبے کا، وہ ما تاخرہ اور تمہارے پچھلوں کے، یعنی آپ کی امت کے گناہ معاف فرمائے، امت کے گناہ اور پہلے لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمتوں کو مکمل فرمائے۔ وہ نعمتیں کون سی ہے؟ کہ آپ کا دین پوری دنیا میں اللہ پھیلا دے۔ آپ کا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی نا، ان میں ایک یہ نعمت ہے کہ آپ کا دین پوری دنیا میں کتنے انبیاء آئے، ہاں جی، جن کا ایک بھی امتی نہیں تھا، کئیوں کے چند امتی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایسا ہے کہ جو مکہ سے شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نعمت آپ مکمل فرمائے، اس فتح کی برکت سے دین پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو سلطنت بھی عطا فرمائے گا، جیسا کہ صحابہ کی سلطنت حکومت جو ہے یہ جو ہے پوری یعنی مشرق سے مغرب تک یہ اس وقت جو دنیا کی سب پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھی راہ دکھائے۔ سیدھی راہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکومتیں دی نا، انبیاء علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی کرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ آپ کی سلطنت ہے، آپ کی رعایا ہوگی، آپ ان کو ایسے ٹریٹ کرنا، طریقہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نعمتیں آپ پر مکمل فرمائے گا، اور رب تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے گا، یعنی سیدھی راہ دکھائے گا، آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیسے حکومت کرنی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حکومت جو تھی وہ حضور کی حکومت تھی نا، کیونکہ اسلام کے تابع تھی۔
آپ دیکھ لیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلے شخص تھے، اور ان کا ہر فیصلہ 10 سال انہوں نے حکومت کی. آپ 10 سال میں کوئی غلطی بتا دیں کہ انہوں نے کی ہو، کوئی غلطی بتا دیں انہوں نے کی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ گائیڈ کیے ہوئے تھے، گائیڈڈ شخص تھے. اور آپ کا اللہ پر ایسا بھروسہ تھا اور ایسی وہ نظر رکھتے تھے ہر ایک پر. رب تعالیٰ نے ان کو ایسی بصارت عطا فرمائی تھی اور ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ وہ فوراً جج کر جاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. ان کا روحانی مقام بھی اتنا بلند تھا، سیاسی مقام بھی اتنا بلند تھا، عملی طور پر بھی اتنے مضبوط تھے کہ وہ جو تھے نہ وہ تھکتے تھے، نہ وہ کسی سے مروب ہوتے تھے، اور نہ وہ کسی سے ڈرتے تھے، اور نہ وہ کسی کو جو سزا دینے میں، احکام خدا پہنچانے میں ان کو کسی قسم کی جھجک ہوتی تھی. روحانی مقام آپ کا یہ تھا کہ آپ ممبر پر بیٹھے، یہ آپ بات سنی ہوگی آپ نے، تو آپ نے اپنا لشکر ایک بھیجا تھا ایران نہاوند شہر میں، جو مدینہ منورہ سے 1500 میل دور تھا. آپ ممبر پر بیٹھے اور جب خطبہ دینے لگے تو آپ کہتے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، او ساریہ، او پہاڑ کو دیکھ، پہاڑ کو دیکھ، پہاڑ کو دیکھ. لوگ حیران، بھئی ساریہ تو فوج کا کمانڈر ہے، وہ 1500 میل دور گیا ہوا ہے، آج عمر کو کیا ہو گیا کہ ساریہ کو کہتے ہیں کہ پہاڑ کو دیکھ. انہوں نے حضرت علی سے بات کی، کہا حضرت جی دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں جی. تو انہوں نے کہا آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ خود بخود واضح ہو جائے گا. یعنی آپ کا ویژن دیکھیے کہ حضرت فاروق اعظم اپنی نظروں سے نہاوند کو دیکھ رہے ہیں، پوری فوج کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر آپ بولتے ہیں جب وہ واپس فوج آئی اور ان کا وہ قاصد آیا فتح کی خوشخبری لے کے، تو وہ کہتا ہے کہ پہلے پوچھتا کہ فاروق اعظم کیا یہاں سے گئے ہیں کہیں؟ نہیں، ہم نے فلاں جمعے والے دن فلاں ٹائم ہم ہر فوجی نے فاروق اعظم کی یہ نصیحت اور یہ اعلان سنا کہ اے ساریہ پہاڑ کو دیکھ. ہر فوجی نے سنا. تو جب آپ کی آواز اتنی ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ آئی، آپ نے، آپ کی نظریں کہ آپ نے اس فوج کو دیکھا، ہاں جی، تو اس کو گائیڈ کیا. اب دشمن پیچھے سے آ رہا تھا پہاڑ کی طرف سے، اور وہ بھی خبر تھے. اسی طرح آپ کے ایک جرنیل نے دریا عبور کرنا تھا، پلیں تھی نہیں، تو اس نے کہا، ایک فوجی کو کہا کہ دریا میں چھلانگ لگا. وہ چیز کا انہوں نے کہا جی پانی ٹھنڈا ہے، گہرا ہوگا، میں سردی سے مر جاؤں گا. لیکن انہوں نے کہا سختی سے کہا میں تمہیں نہیں کہہ رہا، دریا میں چھلانگ لگا تاکہ ہم پتہ کریں کہ دریا کتنا گہرا ہے. اس نے چھلانگ لگائی، وہ سردی میں مر گیا. واپس فوج آئی، کسی آدمی نے فاروق اعظم سے بتایا نہیں، لیکن جو ہی فوج مدینہ منورہ پہنچی آپ نے اس کمانڈر کو بلا لیا، فرمایا کہ جب وہ شخص جس کو تو نے حکم دیا دریا میں چھلانگ لگائی اور وہ نہیں چھلانگ لگانا چاہتا تھا، تو نے اس کو کیوں حکم دیا؟ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا جب اس نے واہ عمرا کہا، مجھے پکارا، تو میں نے اس کی حالت کو دیکھا، میں نے اس کی بات کو سنا، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ دریا میں ڈوب کر مر گیا. یہ آپ کا روحانی مقام تھا. ہاں جی. اور پھر آپ کا جیسے خالد بن ولید کتنا مشہور سردار تھے، وہ جو کمانڈر ان چیف تھے، وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. آج میں جمعے میں ذکر کر رہا تھا نا، یعنی وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. ان کا کوئی کمپیریزن حضرت عمر سے نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمر وہ ہیں جو ابتدا میں اسلام لائے. ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. خالد بن ولید بعد میں اسلام لائے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت خالد بن ولید سے جیلس تھے، ڈرتے تھے کہ یہ پاپولر ہو رہا ہے، کہ جس طرف قدم اٹھاتا ہے فتح اس کے قدم چومتی ہے. حضرت فاروق اعظم نے کیا کیا کہ صحابہ کے ذہن کو پڑھا. جب لوگوں میں یہ بات آئی کہ خالد کی وجہ سے فتح ہوتی ہے، تو آپ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ان کو معزول کر دیا.
کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ ہمیں فتح دیتا ہے، خالد نہیں دیتا۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے جو سیدنا فاروق اعظم جس پر نظر رکھتے ہیں۔ گورنر جتنے ہیں ان کی طلبی ہوتی، کس نے کہا جی فلاں گورنر جو ہے نا، صحابی گئے، کہا جی میں فلاں گورنر سے ملنے گیا ہوں تو مجھے اپوائنٹمنٹ لینی پڑی، اور پھر جب میں ملا اس سے تو اس نے بڑا زرکبر اور ریشمی اور کیا نام ہے بڑے ململ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑے خوبصورت۔ فرمایا بلایا اس کو، بلا کر پیغام بھیجا کہ وہ گورنر آئے میرے پاس۔ جب آیا تو اس کو کہا کہ یہ 40 بکریاں ہیں، تو یہ چرا۔ موٹا لباس اون کا اس کو پہنایا، کہنا کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ لوگوں پر حکومت کرے، تو ان بکریوں کی چرا پہن۔ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد 10 سال آپ نے حکومت کی، اور آپ نے سارے نظام، یہ پولیس کا، فوج کا، ویلفیئر کا، یہ جتنے بھی میڈیکیئر ہے، میڈیکیڈ ہے، یہ سارا لکھ پڑھ کا نظام ہے، یہ جو سنسس کیا بولتے ہیں، جو مردم شماری ہوتی ہے، اس کا انتظام، یہ سارا سیدنا فاروق اعظم نے بنایا۔ تو یہ کس کا سکھایا ہوا ہے؟ یہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو گائیڈ کیا گیا کہ آپ نے اس طرح سے حکومت کرنی ہے۔ کوئی آدمی مجھے ایک غلطی دکھا دیا حضرت عمر فاروق کی کہ انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہو، اور اگر کیا ہے تو فوراً جو ہے آپ کو جو ہے رہنمائی مل گئی اور آپ نے اپنے الفاظ کو واپس لے لیا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے جو ہے بندے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے جو جب تک یہ رہی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، 12 خلیفے ہوں گے، قیامت تک فرمایا 12 خلیفے ہوں گے، اور وہ عدل پر حکومت کریں گے، اور کل من قریش، سارے قریش سے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 9 ان میں سے لکھے ہیں، 3 کا جو ہے وہ بھی آئیں گے جب یہ اللہ کو منظور ہوگا۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم کی راہ دکھائے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد فرمائے۔ اور مدد کیسی فرمائی؟ فتح مکہ کو آپ پڑھیں کہ 6 میں 1400 بندہ گیا عمرے کے لیے، انہوں نے نہیں کرنے دیا، اللہ نے فتح فرمائی، فرمایا صلح حدیبیہ تمہارے لیے فتح ہے۔ 7ویں اگلے سال خیبر فتح ہوا، یعنی خیبر یہودیوں کا گڑھ تھا، وہ فتح ہوا۔ اور 8ویں سال جو ہے نا، یعنی 2 سال بعد، صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد 10,000 کا لشکر لے کر آپ مکہ کو فتح کرنے کے لیے گئے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اب جو ہے وہاں سے آپ حنین کی طرف، طائف کی طرف نکلے، اور غزوہ حنین آپ نے کیا، غزوہ حنین کیا۔ غزوہ حنین میں اتنا مال ملا صحابہ کرام کو، مال غنیمت، اور پورا قبیلہ حنین کا اور بنو سعد کا اور جتنے بھی یہ قبیلے تھے نا، سارے مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، فتح مکہ کیا ہوئی؟ آپ کے لیے رب تعالیٰ نے دروازے کھول دیے، آپ شہروں کے شہر، فوجوں کی فوجیں اور ملکوں کے ملک جو ہے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے۔ اب جب یہ فتح مکہ ہوئی یا صلح حدیبیہ ہوئی، اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے اللہ جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا۔ 1400 آدمی جب نکلے تو ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، لیکن اللہ نے ان کے دل میں سکون اور اطمینان اتار دیا۔ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، کہ انہیں یقین پر یقین بڑھتا چلا گیا۔ وہ صحابہ جو 1400 صحابہ تھے نا، ان میں ایک بھی منافق نہیں تھا، یعنی یہ 1400 صحابہ میں ایک بھی منافق نہیں۔ جب نکلے تو منافقین نے کہا دیکھو یہ جا رہے ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، تو یہ تو مرنے جا رہے ہیں، یہ تو مرنے جا رہے ہیں، کافر بھلا ان کو چھوڑیں گے، اور یہ دیکھنا سارے شہید ہو جائیں گے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں۔ منافق کوئی نہیں گیا، ان 1400 میں ایک بھی منافق نہیں تھا، اور اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا ان 1400 کو جب انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے،
1400 کے 1400 کو رب نے مومنین فرمایا کہ ان کے ایمان یقین بڑھتے چلے گئے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی ملک میں تمام لشکر ہے آسمانوں اور زمینوں کے۔ ہوا ہے وہ بھی اللہ کا لشکر ہے، پانی ہے وہ بھی اللہ کا لشکر ہے، جانور ہے وہ بھی اللہ کا لشکر ہے، بارش ہے وہ بھی اللہ کا لشکر ہے، آسمانوں کے فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کا لشکر ہے۔ تو فرمایا یہ زمینوں و آسمانوں میں جتنی بھی مخلوق ہے نا، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ آپ دیکھتے نہیں بدر کے میدان میں صحابہ کی مدد کے لیے کون آیا؟ فرشتے آئے نا، باقاعدہ لباس پہنے ہوئے۔ قرآن فرماتا ہے مصومین، جیسے فوجیوں کے پھول لگے ہوتے ہیں نا، یہ بریگیڈیئر ہے، یہ میجر ہے، یہ جنرل ہے، یہ نائک ہے، یہ پولیس مین ہے، یہ فلاں ہے، سب کے اسی طرح جو فرشتے تھے ان کے اوپر یہ لیبل لگے ہوئے تھے۔ رب فرماتا ہے قرآن میں مصومین، پتہ چلتا تھا کہ یہ کمانڈر ہے، یہ اس کا سپاہی ہے، اس کا یہ عہدہ ہے، اس کا یہ عہدہ ہے۔ فرشتوں میں اللہ فرماتا ہے فزیکلی فرشتوں نے بدر کے میدان میں صحابہ کی مدد کی۔ اب جب غزوہ خندق ہوا، آپ نے سنا غزوہ خندق جو ہوا اس میں مدینہ منورہ میں، جہاں وہ جو ٹرنچ کھولی گئی تھی، جس کو خندق کھودی گئی تھی، اور اس میں اللہ کا لشکر کون سا آیا؟ ہوا۔ کتنی اندھیری آئی، اتنی تیز ہوا آئی کہ مشرکین کے گھوڑے، ان کے اونٹ، ان کے خیمے، یہ سارے اڑ گئے، اور گھوڑے دوڑ گئے، اونٹ دوڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، خیمے ٹوٹ گئے، گر گئے، اور مسلمانوں کی طرف کچھ بھی نہیں۔ ایک ہی میدان میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ مسلمانوں کو ہوا کچھ نہیں تھی تو کافروں کا کیا حال ہو گیا؟ تو یہ اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو وہی جانتا ہے۔ ایک اور بات آپ نے سنی ہوگی، نمرود کیسے مرا؟ مچھر اس کے ناک میں گھسا، اس وقت مچھروں کا جو ہے نا لشکر آیا۔ ہاں جی، فرعون کے وقت میں ٹڈیوں کا لشکر آیا، خون کا لشکر آیا، مینڈک کا لشکر آیا، پانی کا لشکر آیا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے لشکر ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور رب تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی پہلے اس نے نبی کو کہا، خواب دکھایا، وہ علیم اور حکیم ہے، پہلے خواب دکھایا، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بڑے آرام سے آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ تاریخ نہیں بتائی، وقت نہیں بتایا، کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر چلے گئے، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمائی ہے یہ خواب کے ذریعے سے وہ سچی ہے۔ آپ چلے گئے، اور اس میں صلح حدیبیہ سارا علم اللہ نے آپ کو دیا کہ اس سال یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اس لیے تو آپ حضرت عمر کو کہتے تھے کہ اے عمر تمہیں نہیں پتا میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو میرے ساتھ بات کرتا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، یعنی میں جو کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے۔ اور اس کے بعد واپس آ گئے، اور جب اس کے بعد دوسرے سال جو ہے خیبر فتح ہوا، تیسرے سال مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ علم و حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ نے انعام فرمایا، ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے کیا ہے؟ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ تعالیٰ مومنین مردوں کو اور مومنات عورتوں کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تم جنتی ہو تم لوگ، خالدین فیہا، ہمیشہ تم جنت میں رہو گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور جو ہے نا ان کی برائیاں ان سے اتار دے گا اللہ تعالیٰ۔ یعنی جب تم جو بیعت الرضوان میں جب نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، اور جو تم عمرہ کے لیے آئے، اس سے پہلے جتنے تمہارے گناہ تھے رب تعالیٰ نے تمہاری وہ ساری خطائیں معاف کر کے تمہیں میرے ذریعے، میرے سبب سے اللہ نے تمہیں پاک صاف فرما دیا۔ وَقَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے۔
کامیابی یعنی اللہ کے ہاں کامیابی تو ہے کہ اس نے اپنے ان نہتھے بندوں کو جن کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، جن کے پاس فوج نہیں ہے، ان کے سامنے ان مشرکین کو، کفار کو کیسا ذلیل کیا کہ وہ جو ہے اپنی شرطوں سے پھر انکار کرنے لگے۔ ہم نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا نا کہ انہوں نے شرطیں لگائیں کہ بھئی جو مسلمان ہوگا اس کو آپ واپس کریں گے، اور جو آپ کی طرف سے اسلام چھوڑ کر ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ جو آدمی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جائے گا اس کو بھی آپ واپس کریں گے۔ آپ نے اس سہیل بن عمر کے، سال بن عمر کے بیٹے کو واپس کر دیا، ابو جندل کو۔ اب جب مسلمان واپس گئے تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو بصیر، وہ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ چلا گیا۔ جب وہ گیا، اب انہوں نے کہا دیکھو ہمارا معاہدہ ہے، یہ دو آدمی انہوں نے بھیجے، وہ جا کر بھی ان کو واپس لے آؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہ کافر دو، تلواریں ان کے ساتھ تھیں، اور وہ اسلحہ لے کر گئے، کہا کہ جی معاہدے کی روح سے اس آدمی کو آپ واپس کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بصیر، معاہدے کی روح سے ہم آپ کو واپس کرتے ہیں، آپ واپس چلے جاؤ، ہم عہد شکنی نہیں کرتے۔ ظاہر ہے انہوں نے بھی حضور کا فرمان کو قبول کر لیا، مدینہ منورہ سے نکلے اور ذوالحلیفہ پر پہنچے۔ ذوالحلیفہ 2 میل دور ہے جہاں سے آپ احرام باندھتے ہیں، وہاں پہنچے تو یہ ابو بصیر جو ہے یہ کہتا ہے یار اچھا ہوا کہ چلو انہوں نے مجھے واپس کر دیا مکے میں، تو ہم مکے میں اپنا شہر ہے، پیدائشی شہر ہے، وہاں رہیں گے، تو اب ٹھیک ہے جو بھی آپ نے فیصلہ کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ گپ شپ لگاتے رہے۔ کہتا ہے یار یہ آپ کی تلوار میں نے زندگی میں اتنی اچھی تلوار کبھی نہیں دیکھی، یہ تلوار کہاں سے لی تو نے؟ اور یہ تو بہادر آدمی کی تلوار ہے، عام آدمی تو اس کو اٹھا بھی نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تو اتنا بہادر ہوگا، اتنی بڑی تلوار تیرے پاس، اتنی خوبصورت، اتنی کاٹدار، میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں جی، اس نے کہا ہاں بھائی میں عام آدمی تھوڑا ہوں، میں تلوار جو ہے میں نے بڑی مہنگی تلوار بنائی ہے اور میں چلانا بھی جانتا ہوں۔ اچھا ذرا دکھا تو صحیح کیسی، میں اٹھا بھی سکتا ہوں کہ نہیں؟ اس نے کہا یہ لے دیکھ، اٹھا کے دیکھ، تمہیں پتہ چلے کیسی تلوار ہے۔ لی اور ایک ہی وار سے اس کو صاف کر دیا۔ جب ایک مر گیا دوسرا بھاگا حضور کی خدمت میں پہنچا، کہ لگا جی یہ تو ہمیں مارے گا، ایک کو مار دیا اور یہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا، آپ جو ہے نا اس کو ہماری طرف نہ بھیجیں۔ آپ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر ہم آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتے، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا حضور آپ نے ایک دفعہ فرما دیا تھا کہ میں چلا جاؤں، میں چلا گیا، اب آپ دوبارہ جو ہے نا یہاں نہیں رکھنا چاہتے تو جہاں میں مرضی چلا جاؤں آپ مجھے منع نہیں فرمائیں گے؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ تو وہ سمندر کے کنارے جا کر نا جہاں ڈاکو رہتے تھے وہاں منہ ہو گیا۔ اب جب وہاں وہ منہ ہوا، ابو جندل کو پتہ چلا، وہ جو صلح حدیبیہ پر واپس ہوا تھا وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ اب جو مسلمان ہوتا وہ بجائے مدینہ منورہ جانے کے نا وہ ساحل سمندر پر چلا جاتا۔ اب جب قافلہ قریش کا مکے سے سیریا جاتا یا سیریا سے قافلہ جو ہے مال دولت لے کر واپس آتا، وہ ان کو لوٹ دیتے۔ اب وہ اتنا مال لوٹا انہوں نے، ہر قافلہ، کوئی قافلہ محفوظ نہیں رہا۔ جب قافلے آنے بند ہو گئے، لوٹے گئے، ان کے بعد بڑا مال اور دولت جمع ہو گیا، تو وہ حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے نا اس کو حضور توڑ دو، ہم یہ نہیں چاہتے، آپ جو ہے نا ان لوگوں کو واپس بلا لیں، بے شک مدینہ منورہ بلا لیں، ہمارا رستہ صاف کر دیں، ہم معاہدہ ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے لیٹر لکھا ابو بصیر کی طرف کہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے، اب آ جاؤ۔ اب یہ میں ایک بات کرنے والا ہوں، آپ اس کو ذہن میں رکھیے۔ وہ لیٹر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا بھیجا ہوا ابو بصیر کے پاس پہنچا تو ابو بصیر کے اس وقت آخری سانس تھے، وہ موت کے قریب تھا۔ انہوں نے وہ لیٹر لیا اور کہا اپنے ساتھیوں کو کہ دیکھو میں تو اب مدینہ منورہ نہیں جا سکتا،
تم ایک مہربانی کرو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر لکھا ہوا میرے کفن کے ساتھ میری قبر میں دفن کر دینا۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جو کفنی لکھتے ہیں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، عہد نامہ لکھتے ہیں، یا غوث اعظم لکھتے ہیں، کلمہ شہادت لکھتے ہیں، یا کوئی برکت والے کلمات لکھتے ہیں تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ابو بصیر صحابی رسول ہیں اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا وہ لیٹر وہ کیوں کہا کہ میرے سینے پر رکھ کر میرے کفن میں بند کر کے اس کو رکھ دینا تاکہ میری قبر کی مشکلات آسان ہو جائیں۔ حضرت امیر معاویہ نے موت کے وقت کیا فرمایا کہ یہ چادر جو ہے اس میں مجھے کفن دینا، جو حضور کی چادر ہے جو انہوں نے 20,000 درہم سے وہ شاعر سے لی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کے یہ ناخن ہیں اور یہ آپ کے بال مبارک ہیں، یہ میری آنکھوں پر رکھ دینا اور مجھے دفن کر دینا، اللہ کے حضور مجھے حاضر ہونے دینا۔ ان بالوں کی برکت سے، ناخنوں کی برکت سے اللہ میری مشکل کو آسان فرمائے گا۔ اور کیا ثبوت چاہیے آپ کو کفنی کے لیے؟ جب صحابہ کرام کے، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو بصیر کے اور دیگر لوگوں کے اتنے خطوط اور اتنی عبارات ہیں کہ انہوں نے جو کفنی لکھنے کا یا قبر میں تبرک لے جانے کا انہوں نے کہا ہے، تو یہ جو ہے ابو بصیر انہوں نے معاہدہ ختم کر دیا۔ جب معاہدہ ختم ہوا تو اب جو ہے اور بھی فتوحات آنی شروع ہو گئیں جس کی بہت تفصیل آگے ہے۔ تو فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، یہ جو فتح مکہ ہے یا صلح حدیبیہ ہے، اس کی وجہ سے فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، منافق مرد اور عورتیں ان کو اللہ عذاب دے گا۔ کیوں کہ وہ تو نہیں گئے تھے نا، کہتے تھے کہ یہ مر جائیں گے تو ہم بچ جائیے۔ اور مشرکین اور مشرکات، اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ پر گمان رکھتے ہیں برا، علیہم دائرۃ السوء، اور وہ گمان جو برا رکھتے ہیں نا وہ لوٹ کر انہی کی طرف آئے گا۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ ان پر غضب فرمایا اللہ نے، ولعنہم، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، وأعد لهم جہنم، اور ان کے لیے جہنم تیار کی، وساءت مصیرا، فرمائی کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم کا۔ منافقین جب وہ نہ آئے نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ منافقین جب دیکھتے ہیں نا کہ ان کو اس سفر میں فائدہ ہے، تر لقمہ ملے گا، ان کو مال غنیمت ملے گا، اور ان کو فتح میں ان کو جو ہے مال غنیمت کا حصہ ملے گا، اور ان کو زمینیں ملیں گی، ان کو جائیداد ملے گی، تو منافقین جنگ میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر ان کو خطرہ ہو کہ جان جاتی ہے تو کوئی بھی منافق اس میں شامل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اس لیے جو غزوہ ہے، یہ جو صلح حدیبیہ ہے، اس میں کوئی بھی منافق شامل نہیں ہوا، سارے کے سارے مومن تھے، اور مشرکین جو تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، جیسے فتح مکہ کے دن یہ سارے مسلمان ہوئے اور مغلوب ہو گئے، اور غزوہ حنین میں یہ سارے مغلوب ہو گئے اور مسلمان ہو گئے باقی لوگ۔ فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ مشرکین اور منافقین کو رب تعالیٰ عذاب دے گا، اور ان کے لیے لعنت فرمائی اللہ نے، اور ان کے لیے جہنم کا عذاب جو بہت برا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، یہ جو تانا عبداللہ بن ابی اس نے کہا، دیکھو اب یہ جاتے ہیں نا صلح حدیبیہ میں، اگر یہ کامیاب بھی ہو گئے مسلمان، اگر کامیاب بھی ہو گئے، تو اگر مکہ فتح کر بھی لیا تو پھر کیا ہوا؟ اب کیسر و کسرا کو تو یہ فتح نہیں کر سکیں گے نا، نہ ایرانی حکومت ساسانی حکومت کو یہ زیر کریں گے، یعنی ان پر بھی کامیاب نہیں ہوں گے، ان کے بعد بہت بڑی فوج ہے، اور نہ جو ہے قیصر روم جو رومی ہیں عیسائی، نہ ان پر حملہ کر کے ان کو فتح کریں گے، تو فتح مکہ کرتے ہیں تو کر دیں، تو یہ اس خیال میں رہیں گے کہ ہم ایرانیوں کو اور قیصر والوں کو ہم فتح کر لیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ عبداللہ بن ابی منافق یہ کیا سوچتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ کے لیے ہے۔
وہ جب چاہے گا تو جس ملک کو یہ فتح کرنا چاہیں گے وہ ملک فتح ہو جائے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ عزت اور حکمت والا ہے۔ یعنی سب کی وکٹری جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، جب اللہ چاہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ یہ انڈونیشیا اور ملیشیا جو ہے، یہ دو ملک جو فتح ہوئے، تو یہ آپ کا خیال ہے تلوار سے فتح ہوئے؟ نہیں، عرب تاجر یہ آتے تھے تجارت کا مال لے کر یہاں، اور تجارت کرتے کرتے یہ دونوں ملک جو ہے مسلمان ہو گئے۔ انڈونیشیا اور ملیشیا، یہ دونوں ملک جو ہے یہ تلوار سے فتح نہیں ہوئے۔ یہ تاجر جب عرب آئے، انہوں نے تجارت کی، اپنے اصول دکھائے، ان کے ساتھ بات چیت کی، وہاں رہے، اور وہ دونوں ملک مسلمان ہو گئے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے۔ ایک آدمی جب اسلام کی فتوحات اور اسلام کے قواعد و ضوابط سمجھتا ہے نا، تو وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے انہوں نے کیا کہا تھا بیت المقدس والوں نے، یعنی مسلمانوں کی فوج حضرت ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید، حضرت شرحبیل بن حسنہ اور حضرت معاذ بن جبل، یہ سارے بہادر نوجوان جو ہیں، یہ کمانڈر سارے یہ وہاں ہیں۔ ان کا پیغام آیا، کہتے ہیں کہ آپ کیوں لوگوں کے خون بہاتے ہو؟ آپ اپنے خلیفہ کو کہہ دو وہ ہمارے پاس آ جائے، ہم بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابی ان کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ بڑے سمارٹ بنے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید جو ہے نا، ان کا قد لمبا ہے، وہ حضرت عمر سے ملتے جلتے ہیں، ان کو اچھا خوبصورت گھوڑا دے کے، اچھا جبہ دے کے، تلوار دے کے، نیزہ دے کے ان کو بھیجو، اور کہو کہ یہ عمر آ گئے ہیں، چابیاں دے دو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو گھوڑے پر بٹھایا، قد ان کا اسی طرح حضرت عمر کی طرح لمبا تھا، بڑے باروب تھے، وہ گھوڑے کیا بڑا خوبصورت لباس پہن کر، اور ترکی گھوڑا اور تلوار اور نیزہ لے کر جب گئے، تو انہوں نے دیوار سے جھانکا اور کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو سمجھتے تھے کہ آپ بڑے سچ بولنے والے ہو۔ جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے نا، وہ یہ عمر نہیں ہے جس کو تم نے بھیجا ہے۔ ہمیں اس کی نشانیوں کا علم ہے کہ وہ عمر کون ہے۔ اپنے وقت ضائع نہ کرو، اور یہ چالیں ہمارے ساتھ نہ چلو۔ آپ اس عمر کو بھیجو جو آپ کا خلیفہ ہے، ہم چابی اس کے حوالے کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جنگ جو ہے نا، کسی کے ذہن میں جائے گا کہ جی صحابہ نے پھر جھوٹ بولا، یہ جائے گا نا ذہن میں۔ یہ جنگ جو ہے الحرب خدعۃ، جنگ دھوکہ ہے۔ یعنی کئی ایک واقعات آپ کو اسلامی ہسٹری میں ملتے ہیں دشمن کو مارنے کے لیے، کہ آپ جو ہے نا اس کا خیال دوسری طرف کرتے ہیں، چاہے وہ سچا ہو یا نہ سچا ہو، اس کا خیال گیا تو آپ نے گردن اتار کر رکھ دی۔ جنگ دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کے لیے جنگ میں بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ یہ ناخن رکھنے جائز نہیں ہے نا، فوجی کے لیے جتنے مرضی ناخن لمبے رکھ لے، اس کی ضرورت کے لیے جائز ہے۔ مونچھیں رکھنے کتنے گناہ ہے، برا ہے، لیکن اگر فوجی مجاہد مونچھ بڑی بڑی رکھتا ہے جس سے روب آتا ہے تو یہ جائز ہے اس کے لیے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جہاد میں جائز ہیں۔ یہ جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے اور کافر اس سے گھبراتے ہیں۔ اس لیے یہ باتیں ان کے جو ہے نا ناجائز نہیں ہیں ان کے لیے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مجاہدین کے لیے جائز ہوتی ہیں۔ تو آپ نے جب آپ کو پیغام ملا تو آپ نے مشورہ کیا۔ بعض صحابہ نے کہا آپ جائیں، بعض نے کہا نہ جائیں، میں لمبی تفسیر میں نہیں جاتا۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا۔ اب دیکھیے ایک آدمی اللہ سے، صرف اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔ یعنی اس کی حکومت مشرق و مغرب تک ہو، ہاں جی 40,000 مربع میل اس نے فتح کیا ہو علاقہ، کتنے دشمن ہوں گے ان کے۔ لیکن آپ نے کہا میرے ساتھ کون چلے گا؟ ایک غلام نے کہا جی میں چلوں گا۔
فرمایا کہ بس ایک غلام، اور کسی کی ضرورت نہیں۔ اتنا بڑا حاکم ہو اور اکیلا جائے، ہاں جی، آپ کسی بھی بادشاہ کو لے جائیں تو جہازوں کے جہاز بھر کر جاتے ہیں اگر امن کا علاقہ ہو، اور وہ دشمنی کا دور تھا، آپ نے صرف ایک غلام کو لیا، اس کے ساتھ شرطیں طے کی کہ مثال کے طور پر 5 میل میں اونٹ پر بیٹھوں گا، تو آگے چلے گا، اور اگلے 5 میل تو اونٹ پر بیٹھے گا، میں آگے چلوں گا۔ فرمایا کہ اگر گڑبڑ ہوئی تو پھر اب یہیں رک جا، مساوات قائم کرنی ہے میں نے۔ تو اسی طرح ہوا، 5 میل آپ چلتے یا جتنا بھی طے ہوا، لوگوں سے ملتے، اپنی رعایا کے حالات دیکھتے چلے گئے۔ یعنی آپ گاؤں میں جاتے، شہروں میں جاتے، جو ہے جنگلات میں پھرتے، رستے میں تحقیقات کرتے کہ عمر کی حکومت کیسی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آخری بار پہنچے تو وہ باری تھی کہ غلام نے اونٹ پر سوار ہونا تھا اور آقا نے مہار پکڑ کر آگے چلنا تھا۔ اب وہ منتیں کرتا ہے، آپ نے فرمایا دیکھیں میں نے تمہیں تیرے ساتھ کیا فیصلہ کیا تھا، یعنی ڈیل کیا ہوئی تھی۔ اس نے کہا جی میں نے معاف کیا اپنا، فرمایا نہیں، ڈیل ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا دیکھو جی وہ پورا شہر منڈ آیا بیت المقدس کا، ہاں جی، دیکھو جی وہ عمر آ رہا ہے، اونٹ پر سوار ہے، دیکھو اونٹ پر سوار عمر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ عمر نہیں ہے، ہاں جی، ہاں جی، یہ عمر نہیں ہے۔ کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل اور سواری پہ غلام آتا ہے۔ جب آپ وہاں فوج میں پہنچے، فوج نے بڑا استقبال کیا، بڑا کھانا وغیرہ پکایا، بڑی خوشی ہوئی ان کو۔ آپ وہاں بیٹھے، حالات آپ نے پوچھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے، بڑا لمبا خوبصورت ہسٹری ہے اس کی۔ آپ نے بڑی ان کی دیکھا، ان کو ہر فوجی سے ملے، بڑے شوق سے بات ہوئی۔ ان کا حضرت جی اب آپ نے ان کے ساتھ ملنے جانا ہے تو آپ یہ جبہ اتاری جس پر 17 پیبند لگے ہوئے ہیں، جو ٹکڑے کاٹ کر چمڑے کے اور کپڑے کے موٹے اور رنگ برنگے جبے پر لگے 17، یہ اتار دیجیے، ایک بہترین جبہ آپ کو دیتے ہیں۔ یہ اونٹ چھوڑ دیجیے، ترکی گھوڑا آپ کو دیتے ہیں، تلوار دیتے ہیں، نیزہ دیتے ہیں، اچھا جبہ دیتے ہیں، اور آپ سوار ہو کر جائیے۔ ان کے کہنے پر آپ مان گئے، اونٹ کو چھوڑا، جبہ پہنا، تلوار سجائی، نیزہ لیا، ترکی گھوڑے پر بیٹھے۔ وہ گھوڑا بڑا عجیب تھا، وہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھوڑ سواری میں ماہر تھے۔ آپ تو ایسے دوڑتے گھوڑے پر چھلانگ لگا کر پیٹھ پر بیٹھتے تو جم جاتے تھے۔ آپ نے گھوڑے کو زیر کیا، جب چکر لگا کر آئے نا، ایک چکر لگا کر آئے، مومن کی شان دیکھیے، تو اترے اور فرمایا یہ ہے جبہ آپ کا، یہ ہے تلوار آپ کی، یہ ہے گھوڑا آپ کا، میرا جبہ مجھے واپس دو، میری تلوار واپس دو، میرا اونٹ واپس دو، میں وہی لوں گا۔ کیوں حضرت جی؟ فرمایا میں نے جب جبہ پہنا، گھوڑے پر سوار ہوا، ترکی گھوڑے پر، تلوار سجائی، نیزہ لیا، میرے دل کے اندر جہالت کی نخوت آ گئی، پراؤڈ آ گیا۔ ہوتا ہے نہیں؟ آپ اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آئیں تو سجدہ کرتے ہوئے آپ اس کو ذرا کرتے ہیں کہ استری نہ ٹوٹ جائے، ہاں جی، مٹی نہ لگ جائے، مٹی نہ لگ جائے۔ حالانکہ مٹی پر سجدہ کرنا، کارپیٹ کی بجائے مٹی پر سجدہ کرنا زیادہ فضیلت اس کی، بڑا ثواب ہے اس کا۔ اگر آپ کی پیشانی پر مٹی لگ جائے سجدے کی، بڑا اجر و ثواب ہے اس کا، ہاں جی۔ کپڑوں کو ایسے کر کے یعنی سجدہ کرنا نماز کی کراہت ہے یہ۔ تو سیدنا فاروق اعظم، میرے دل کے اندر نا ایک قسم کی نخوت آ گئی تھی۔ آپ بھی کپڑے اچھے پہن کر رہے ہیں، چل دیکھنے کو مجھے کون کون دیکھ رہا ہے، کون نہیں دیکھ رہا۔ کیوں جی؟ اچھے کپڑے ہوں، اچھی گاڑی ہو تو آپ ہارن دیتے ہیں بار بار، دیکھو مجھے یار میں جا رہا ہوں، میرے نیچے مرسڈیز ہے، میرے نیچے BMW ہے، دیکھو مجھے، دیکھتے کیوں نہیں؟ پتہ نہیں سارے آج سو گئے، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، اٹھا ہی نہیں کوئی۔ لیکن جو فقیری ہے، سبحان اللہ، ہاں جی،
فقیری کی کیا بات ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی، آپ کی شان کیا ہے کہ آپ اتنی غربت اپنے گھر میں رکھتے تھے کہ شام کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا. روزانہ مزدوری کر کے آتے اور پانی کھینچ کر سیراب کرتے زمینوں کو. ایک ڈول پر ایک کھجور ملتی، ایک ڈول پر ایک کھجور ملتی، اور آپ وہ بھی آتے ہوئے نا رستے میں صدقہ کر دیتے، وہ بھی کسی کو دے دیتے. ہاں جی، تو یہ اللہ کی شان ہے. یہ اللہ کے بندے جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے دل بڑے صاف تھے. تو حضرت عمر نے وہ گھوڑا واپس کر دیا. اب وہی لباس پہنا، لباس پہن کر جب گئے نا، ان کا دیکھا نا یہ ہے عمر، یہ ہے عمر، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ عمر کا یہ لباس ہوگا، اس طرح وہ آئے گا، اس طرح کرے گا وہ. ہاں جی، اسی لیے آج دیکھ لیجئے 1400 سال ہو گئے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے. آپ جب کسی حاکم کی یا کسی خلیفے کی یا کسی بادشاہ کی مثال دیں گے نا، حضرت عمر کے سے پہلے کوئی آپ کو نہیں ملے گا. حضرت عمر تک جا کر آپ رکیں گے. حضرت عمر کی مثال دیں گے جنہوں نے پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق آپ نے حکومت کی 10 سال، اور 10 سال کامیابی کے ساتھ حکومت کیا. کوئی آپ کی نگہبان یا ملازم جو پہرے دار ہوتا وہ نہیں ہوتا تھا، رات کو پہرا دیتے. ایسی ایسی باتیں آپ نے فیصلہ کی ہیں کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں. اتنی خاص باتیں ہیں جو علماء نے لکھی ہیں کہ جو آپ نے قوانین وضع فرمائے. یہ بھی آپ نے قانون وضع فرمایا کہ فوجی جو ہے 4 مہینے سے زیادہ باہر فوج میں نہ رہے. 4 مہینے کے بعد مسٹ ہے کہ واپس گھر اپنے آئے، اور وہ شادی شدہ ہے تو یہ بھی آپ نے قانون قاعدہ بنایا. ہاں جی، اسی طرح تو بہرحال یہ فرمایا کہ اللہ کے لیے ہے سارے آسمانوں اور زمینوں کے لشکر. جب وہ چاہتا ہے، جب تم اس کے ہو جاتے ہو تو تمہیں غلبہ عطا فرماتا ہے، اور بڑا وہ حکیم ہے. وہ آپ کو فتح مکہ کے بعد اس نے پوری حکومت آپ کے حوالے کر دی، اور پورا جو ہے عرب فوج در. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. فوجیوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہوتی چلی گئی، گاؤں کے گاؤں اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.